حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی درد بھری روایت۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن کا واقعہ ہے، میں اپنے گھر میں تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بہت سکون بھرے انداز میں فرمایا، سلمہ آج مجھ سے ملنے ایک بہت خاص فرشتے آنے والے ہیں، تم دروازے پر نگرانی رکھنا، دھیان رکھنا کہ جب تک وہ فرشتہ میرے پاس ہے کوئی بھی اندر نہ آئے۔ میں ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ حکم فرمائیں۔ اس کے بعد میں دروازے کے باہر کھڑی ہو کر پہرا دینے لگی۔ میرا دل بھی یہ سوچ کر حیران تھا کہ آج کون سا خاص فرشتہ آنے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اندر سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے، لیکن کچھ ہی لمحے بعد رونے کی آواز اور بھی زیادہ صاف سنائی دینے لگی۔ اب میرا دل بہت بے چین ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ اندر ایسا کیا ہو گیا کہ حضور رو رہے ہیں۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا کہ مجھے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن دل کی بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ میں خود کو روک نہ سکی۔ آخر میں نے دروازہ کھولا اور دھیرے دھیرے اندر داخل ہو گئی۔ اندر جا کر جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے مبارک سینے سے لگائے ہوئے تھے اور زار زار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو آپ کے گالوں اور داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی اور جلد ہی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ میری بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ، ابھی جو فرشتہ مجھ سے ملنے آیا تھا اس نے مجھے ایک بہت دردناک خبر دی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیسی خبر؟ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس فرشتے نے مجھے بتایا ہے کہ میرا یہ پیارا نواسہ، میرا لاڈلا حسین ایک دن ظالموں کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر میرا دل ہی کانپ اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وہ جگہ جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا اس کا نام کربلا ہوگا۔ پھر اس فرشتے نے کربلا کی مٹی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور بہت غمگین ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی مجھے دیتے ہوئے فرمایا، سلمہ، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ اس دن میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اس مٹی کو بہت احترام کے ساتھ ایک چھوٹی سی شیشی میں رکھ لیا۔ اس دن کے بعد سے میں اکثر اس مٹی کو دیکھتی رہتی تھی۔ میرا دل ہر وقت یہ سوچ کر اداس ہو جاتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے ساتھ ایسا دردناک واقعہ ہوگا۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے اس شیشی کو دیکھا تو وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا اور میری آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ آج وہی دن ہے جس دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کربلا کی یہ قربانی اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، اور اس لیے آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان کی قربانی کی یاد زندہ ہے۔ کربلا کی یہ قربانی اسلام کی تاریخ کا وہ دردناک لیکن روشن واقعہ ہے جس سے دنیا بھی کبھی بھول نہیں سکتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ سچ اور حق کے راستے پر چلنے کے لیے اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو
तो मुसलमान पीछे नहीं हटता। उनकी यह कुर्बानी आज भी हमें सब्र, हिम्मत और दीन से मोहब्बत का पैगाम देती है। अगर आपको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की यह दर्द भरी और ईमान को मजबूत करने वाली कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोगों तक भी यह नसीहत भरी दास्तां को सुन सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक करबला का पैगाम पहुंच सके। और कमेंट में ज़रूर लिखिए या हुसैन या सुभान अल्लाह। अगर आप इस तरह की दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की सच्ची मोहब्बत और उनके बाद बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।